بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور قریب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ ویڈیو مختلف حصوں پر مشتمل ہے اور تمام حصوں کے مشاہدے کے بعد ہی آپ کو سیرت ابراہیمی کا مکمل اندازہ ہو سکے گا۔ اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے تمام حصوں کو لازمی دیکھیں۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کا حصہ اول تو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اس حصے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد کی عرب سے ہجرت، آپ کے والد کا بت تراشی کا پیشہ، آپ علیہ السلام کی ولادت، نمرود کا جبر اور نوزائیدہ بچوں کا قتل، حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کی سرفرازی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معبود حقیقی کی تلاش کے متعلق تو آپ جان چکے ہیں۔ اب آئیے ہم حصہ دوئم کی طرف چلتے ہیں۔ اس حصے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے باقی اہم واقعات کا علم ہوگا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، دیکھیے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے ساتھ نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ، میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی 46 اور 47ویں آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حاضر نے کہا، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا،
اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا، بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا ہے کہ ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں تو منظر ہی ناقابل یقین تھا۔ سب بت ٹوٹے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور ان میں سے بہت سونوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 سے 67 میں کیا ہے۔ ترجمہ: پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوستو، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرت ناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کسی کی کوئی کام رکا ہوا ہوتا تو وہ منت مانگتا کہ کام ہو جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی، پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے تھا کہ زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گلوگزار بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ معزز دوستو، آج ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی ویڈیو کے حصہ اول اور حصہ دوم کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے حصہ اول اور حصہ دوم سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے والدین اور باقی خاندان کے لوگوں کے متعلق معلومات، نبوت سے سرفرازی، والد کے ساتھ مناظرہ، عید کے دن بتوں کا توڑنا، نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعات کی تفصیل ان دونوں حصوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے باقی حصوں میں آپ کو حضرت ابراہیم کا آگ سے صحیح سلامت باہر آنا، نمرود سے مناظرہ، حضرت ابراہیم کی شادی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی پیدائش اور قربانی کے کافی زیادہ واقعات کا علم ہوگا۔ تو ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں اور ہمارے چینل احادیث اور قصائص الانبیاء کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بھی لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔